جہاں نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، عرض کہ یا رسول اللہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ایک نہیں کروڑوں یوسف بھی ہوں تو میں آپ کے اوپر قربان کر دوں. حسن یوسف، اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. جو دیکھتا تھا تو وہ دوبارہ اس مطلب کمال ہی تھا نا، اللہ کی نے اپنے نبی کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب قحط سانی پڑ گئی تو کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ساری چیزیں غلہ ختم ہو گیا، فرمایا مولا اب کیا کریں؟ فرمایا اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لو، اے یوسف جو تمہارے چہرے کو دیکھے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا. اندازہ کریں وہاں پہ نقاب ڈالا، جو چہرے کو دیکھتا زیارت کرتا اس کا پیٹ بھر جاتا. جو میرے آقا کو دیکھ لیں وہ تو اپنی انگلیاں وہ اپنے سروں کو بھی کٹا دیتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاتون ہے، خواتین میں سے، اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، بتایا گیا فرمایا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ میرے آقا تو ٹھیک ہے نا؟ بتا دیا آقا ٹھیک ہے. فرمایا نہیں جب تک میں خود نہ دیکھ لوں. آج کیا ہوتا ہے کسی کو کہا جائے یار اپنے گھر محفل کراؤ، تمہارے اوپر کرم ہوا ہے، اب بھی سرکار نے تمہارے اوپر کرم کیا، تمہیں شفا مل گئی، تمہیں عطا ہو گیا، اب تو حضور کا ذکر کر لو. نہیں ابا جی ٹائم نہیں ہوتا. اچھا وہ بھائی سے منگوا کے نا ختم پاک پڑھ لیں، بھائی سے منگوا کے نہ کر لیں. جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ خود اپنے گھر سے اپنے ہاتھ سے اس کے لیے بناتے ہیں، اور جب سرکار کو بلانا ہے گھر میں اور منگوانا باہر سے، ہے نا کتنے افسوس کی بات ہے. پتہ چلے سرکار کی آپ اپنے گھر دعوت کریں، بلائیں. صحابہ کرام اپنے گھر میں سرکار کی دعوت کیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، ساری محفل سجا لیتے تھے. یا رسول اللہ اب آپ کی آمد کا انتظار ہے، یا رسول اللہ اب آپ کرم فرمائیں، آپ کی آمد کا انتظار ہے. تو یہ دیکھیں نا کہ جیسے سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو پیش کیا کرتی تھیں، یا رسول اللہ میرے بچوں کو قبول فرمائیں، ان کو عطا فرمائیں. تو ہمیں بھی چاہیے نا ہم سرکار کی اپنے گھر دعوت کریں، اور جب سرکار تشریف لے آئیں تو پھر اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے ہی ہیں، ہم اور کسی کے نہیں ہیں، ہم نہیں کسی کو سنتے. اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھ لینے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھ لینے کے بعد. یہ ہمیں اپنے اندر سے منافقتیں ختم کرنا ہوں گی، یہ ڈبل مائنڈیڈ جو ذہن ہے وہ ہمیں ختم کرنے ہوں گے. ایک در کو تھامنا ہوگا، اور ایسا در جو حضور کا غلام ہو، جو حضور کا عاشق ہو، جب بات کرے تو صرف حضور کی کرے، نہیں کرنی ہم نے. فرمایا کروں کیوں مدح، بڑا پیارا شعر ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول، میں کیوں مدحت کروں، کیوں تعریف کروں اہل دول رضا، مطلب کیوں میں ان لوگوں کی تعریف کروں جو امیر لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو نواب ہیں، میں ان کی تعریفیں کیوں کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں کسی احمد چیمے کا غلام نہیں ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارہ نان نہیں، میرا دین جو ہے وہ نان کے ٹکڑے پہ بک جانے والا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی تعریفیں شروع کر دوں اور اپنے سرکار کی تعریف چھوڑ دوں. کیوں کروں میں اپنے سرکار کی تعریف، کیوں نہ کروں، میں کیوں لوگوں کی تعریف کروں. آج ہم اپنے گھروں میں اتنے لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ آؤ بجی بیٹھ کے، آؤ ذرا بھائی بیٹھ کے سرکار کا ذکر کریں، آؤ سرکار کی محفل کرتے ہیں، آؤ ذرا پڑھتے ہیں ہم سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. کتنی بڑی بات ہے کہ بس انہیں جانا، کہتے ہیں نا مل کے کہتے ہیں، نہ انہیں جانا بس انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یا بھی، حالانکہ آپ زندہ تھے لیکن کامل یقین ہے کہ حضور سے محبت میں نے کر لی ہے، حضور کا میں ہو گیا، حضور کے در پہ میں جھک گیا. اب کیا ہوگا؟ میرا ایمان سلامت ہوگا. اب میں سلامتی کے ساتھ مروں گا. تو مرنے سے پہلے یہ شعر لکھا تھا کہ للہ الحمد، شکر ہے، مرنے سے پہلے شکر ادا کر رہے ہیں کہ للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. میں اب تو مسلمان جاؤں گا. کنفرم ہے نا بھائی؟ کیوں کنفرم نہیں ہے؟ کنفرم ہے، کنفرم ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح. اب جو آتا ہے، جو جاتا ہے، وہ عاشق جو ہوتا ہے نا وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے نا. جو عاشق نہیں ہوتا وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا. عقل کے پردے جب کھلتے ہیں نا پھر ہی کرم ہوتا ہے. ایک عالم جو عقل رکھتا ہے اور ایک عالم جو عقل کے ساتھ روح بھی رکھتا ہے تو اس کا مقام زیادہ ہوگا. جو روح بھی رکھتا ہے مطلب روحانی فیض بھی رکھتا ہے. روحانی فیض کب انسان کے اوپر کھلتا ہے؟ جب وہ اگر مگر ہاں کیونکہ چونکہ چنانچہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ بس حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. جب حاضر ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اچھا دل تو بڑا کرتا ہے کہ ہم ایسی باتیں بیان کریں جو عشق رسول میں ہوں.
لیکن وہ کیا اس سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں بڑے بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ولی اللہ ہوئے ہیں کہ جن کو ہم صرف عالم کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کو ولایت دی یا نہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو ہم ولایت کے نام سے جانتے ہیں، عالم کے نام سے نہیں جانتے۔ داتا عالم دین بھی تھے، صوفی کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم صوفی ہو، لیکن صوفی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کا سینہ روح جو ہوتا ہے نا، آئینہ وہ صاف ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا علم عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کیسے کہ ایک مرتبہ ایک مجذوب آ گیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہتے ہیں احمد رضا آپ تو اتنے بڑے مجدد ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، اب اعلیٰ حضرت ولی بھی تھے لیکن وہ مجذوب تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اب سالک تھے، وہ مجذوب تھا۔ سالک جو ہوتا ہے وہ ہوش و واس میں ہوتا ہے، اس کے اوپر جب وہ عبادات کرتا ہے، اس کے اوپر انوار کی بارش ہوتی ہے، وہ ہوش و واس میں رہتا ہے، اور وہ دین اسلام کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو بھی دین کی طرف لے کر آتا ہے۔ ہاں اس کو تقلید کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن کسی مجذوب کی کہنے پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ظاہری شریعت کا قلم اٹھا دیا جاتا ہے، وہ اس حالت میں نہیں ہوتا، کیفیت میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے آ کے عرض کیا ہے، اے احمد رضا سنا ہے آپ مجدد ہیں، عالم ہیں، تو آپ بتائیں میرے آقا کی حکومت کہاں ہے، میرے آقا کی حکومت کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے آقا کی حکومت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ کہا نہیں زمین پر ہی ہے، آسمان پہ تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو زمین کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا تیری نگاہ جاتی ہے آسمان میں؟ تو وہ لڑ کے چلا گیا۔ اب کیا ہوا، پیچھے آپ کے ایک بیٹے تھے، چھوٹے سے تھے، چھت سے نیچے گر گئے، تو گھر والوں نے کہا دیکھا وہ مجذوب ایسا، کسی کو جب وہ کوئی اس کو ناراض کر دے تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا نقصان کوئی نہیں ہوا، جاؤ بیٹا ٹھیک ہے بالکل۔ بیٹا خود ہی بھاگ کے آ رہا تھا آگے سے، دوڑتا ہوا آ رہا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بات حق اور سچ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہی مجذوب دوبارہ آ گیا اور اس نے کہا احمد رضا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا، میرے آقا کی حکومت زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ پہلے آیا تھا تب اس کی نگاہ صرف زمین تک تھی، لیکن جب وہ میرے پاس سے ہو کر گیا تو میرے کریم مالک ادا ہوں اپنے کریم کا، میرے مالک نے اپنی وہ جو کیا اس سے کہتے ہیں اس کی نگاہ جو تھی وہ کھول دی۔ جب مالک نے اس کی نگاہ کھول دی تو اب اس کو آسمانوں